یہ خاص طور پہ یہ جو نواز شریف کنبہ ہے نا، ان لوگوں نے تو ایک ادارہ ختم کیا، کسی بے حیا کو اس ملک میں اس کا سینس نہیں ہے. میں کب سے چیخ رہا ہوں، انہوں نے سیاسی ورکر کا جو ادارہ تھا نا وہی برباد کر دیا، ان کو بھی کرپٹ کر دیا. اب تحریک پاکستان میں سیاسی ورکر اور پیپلز پارٹی تک وہ بھوکے پیٹ، نہ کوئی غرض، نہ کوئی مفاد، نہ کوئی انٹرسٹ، مطلب کچھ بھی نہیں، اور وہ دن رات اپنی اپنی پارٹی کے لیے یہ وٹ ایور کرتے تھے. اب نون لیگیوں کے کرائمز بہت خوفناک ہیں. یہ موٹر وے میں کھا گئے، یہ وہ انٹرویو آ گیا ہے، وہ ساری تفصیل آ گئی ہے، وہ ساری اس کو چھوڑیں. انہوں نے کلچر ہی برباد کر دیا، اس ملک کا پولیٹیکل کلچر برباد ہی کر دیا، ادارہ ہی برباد کر دیا. چنگے مانگے انٹروڈیوس کرائے، جھوٹ انٹروڈیوس کرایا، نفرت، گالی، جو کچھ آپ آج دیکھ رہے ہو وہ ان کی نرسری میں تیار ہوا. ہر بدصورت آدم خور درخت جو آج لگتا ہے نا وہ ان کی نرسری سے نکلا ہوا. سو اس میں ہے کیا مطلب، اگر آپ یہ تو خیر ایک ننگی چٹی دھاندلی کا سا سما ہے، لیکن میں کہتا ہوں جینوئنلی بھی آپ کراؤ، میں اور آپ مل کے کراتے ہیں، نہیں کرا سکتے. انوائرمنٹ ہی نہیں ہے، وہ لوگ ہی نہیں ہیں. بیڈ ٹریڈیشنز، پور پریکٹسز ڈیولپ کر دی گئی ہیں. ایوری بڈی از تھنکنگ تھرو ہز اسٹمک. ریٹ ریس ہے نا انگریزی کے ٹرم، اس کی آپ کو ایکسپلینیشن پتا ہے؟ ریٹ ریس از اے ریٹ ایون اف یو وین یو آر اے ریٹ. یہ اٹس اے سوسائٹی آف گٹر ریٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نامی جو پاکستان کا سو کالڈ آزاد خود مختار ادارہ ہے، اس کی تو کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. نہیں، آپ کی کس چیز کی کریڈیبلٹی ہے مجھے بتائیں. جتنے واعظ، جتنے لیکچر، جتنے خطبے، جتنے بھاشن، جتنی تبلیغیں یہاں ہوتی ہیں، میں نے مسلم ورلڈ تقریباً ساری دیکھی ہوئی ہیں، نہیں ہوتا. جتنی کرپشن، جتنی بے حیائی، جتنی بے شرمی، جتنی ڈھٹائی، جتنی ملاوٹ، جتنی ذخیرہ اندوزی، جتنی جعلی مہنگائی. ایک ہوتی ہے اصلی مہنگائی، ایک ہوتی ہے جعلی. میرا اکنامکس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. ذخیرہ اندوزی، یہ سارا کچھ وہ بھی جعلی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پری پول ریگنگ واقعی جو ہے وہ واضح طور پر نظر بھی آ رہی ہے؟ یہ 75 سال میں تیار ہوئی ہے، صاف نظر آ رہی ہے. اس میں جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ کوئی نیا ایڈیشن اس میں پیش کر دیتے ہیں. کتاب تو وہی ہے. سو دیٹ از واٹ اٹ از. سیم اولڈ بک، سیم اولڈ ٹرکس. ایگزیکٹلی. سو اس حالات میں جب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، اٹس آل پور اینڈ بیڈ پریسیڈنٹس، بیڈ پریکٹسز، بیڈ ٹریڈیشنز. ان حالات میں پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ مستقبل آپ مجھے کو بچہ بتائیں، اے لیول، او لیول وغیرہ کے، ارلی لیول، اے لیول نہیں، ذرا بعد میں آتا ہے نا، تو اس کی پرفارمنس دیکھ کے 2-4 سال کی، 1.5-2 کی میں اس کا مستقبل پروڈکٹ کر دیتا ہوں. تو اپنا ماضی دیکھ لیں، اپنا مستقبل نظر آ جائے گا آپ کو. سمپل. آپ ووٹ کی اہمیت اور جو ووٹ کا شعور ہے، باوجود اس کے کہ یہ سارے حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہیں، منفی ہیں، اور ریئلسٹکلی پریکٹیکلی جو ہے وہ تمام چیزیں بالکل ہمیں ایک نیگیٹو سینس میں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی نظر آتی ہیں، باوجود اس کے کیا ووٹ کی کوئی اہمیت ہے؟ اس کے بارے میں جو عوامی شعور ہے، یہ کہ اس کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑی عجیب و غریب سی ایک پیراڈاکسیکل سچویشن ہے. آپ ووٹ کی اہمیت تو ہے، ووٹ کی اہمیت تو ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے نا. ہم منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں اللہ خیر کرے گا. اللہ نے بنگلہ دیش میں خیر کی. یہ جو کہتے ہیں نا مایوسی کفر ہے، یہ بکواس ہے. اصل بات یہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، لیکن رحمت کی شرائط ہیں. قرآن پاک میں ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو تو پھر مومن ہونے کی شرط اگر تم مغلوب ہو، تم راندہ درگاہ ہو، تم آوارہ کتوں کی طرح ہو.
یہ میں پڑھ رہا تھا اتنے ادھر سے آ جائیں گے پیسے, ادھر سے, آج کے اخبار میں یا کل کے تھا, ادھر سے آ جائیں گے اتنے ادھر سے, تو کیا بیکاری ہیں, کچھ بھی نہیں.